نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین، سورۃ المؤمن جس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، اس کی تفسیر بیان کرنی ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت، یہ چونکہ حوامی میں 7 صورت چل رہی ہیں کہ جن کی ابتدا جو ہے حامیم سے ہو رہی ہے، 7 صورتیں پے در پہ حامیم سے شروع ہو رہی ہیں۔ ان تمام صورتوں کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے قرآن کی حقانیت بتائی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہاں اس صورت میں اپنے ساتھ صفات ذکر فرمائی ہیں کہ اللہ رب العزت جو علم والے ہیں، غالب ہیں، اس اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور وہ اللہ جو ہے گناہوں کو بخشنے والے ہیں، قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، شدید العقاب، اور سخت پکڑ کرنے والے ہیں، ذی الطول، بہت طاقتور ہیں۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اسی کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے۔ اور تم اللہ کی آیتوں میں جو جھگڑتے ہو کہ اللہ رب العزت نے فلاں حکم کیوں نازل فرمایا اور یہ بات کیوں نازل فرما دی، تو فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، تو اے ایمان والو، یہ جو کافر لوگ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں، دنیا کے اندر ان کے چکر لگانا، پھرنا، اترانا، ٹہلنا، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ یہ سارے کے ساری ایسی ہی چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے قوم نوح کو اور بہت سارے جماعتوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ ان لوگوں پر اللہ رب العزت کا عذاب کا کلمہ ثابت ہو چکا ہے، اور یہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بتایا کہ اللہ رب العزت کا عرش اٹھانے والے حملۃ العرش ملائک ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ، کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ فرشتے اور جو اس کے ارد گرد موجود ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے یہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اس کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کرنے کے ساتھ ایمان والوں کے لیے خصوصی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اتنے قریب ہو کر اللہ رب العزت کے قرب پانے کے بعد ان لوگوں کا مشغلہ صرف یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں کہ اے اللہ ان ایمان والوں کی مغفرت فرما جو دنیا کے اندر اتنی تنگیوں کے بعد، مشکلات کے بعد ایمان پر جمے رہتے ہیں۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ، اے ہمارے رب، ان کو ان جنتوں میں داخل فرما کہ جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا۔ وقیہم السیئات، اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جو کوئی برائیوں سے بچ کر آ گیا تو اس پر رحم کیا جائے گا، اور وہی بڑی کامیابی ہوگی۔ اور یہ وہ ملائک اور فرشتے دعائیں کر رہے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے بالکل قریب ہیں، جس عرش پر اللہ رب العزت نے استوا کیا ہوا ہے، اللہ رب العزت جلوہ افروز ہیں، اس عرش کو اٹھانے والے اور اس کے گرد یہ صدائیں لگا رہے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کو بخش دے۔ کتنے رشک والے اور قابل فخر ہیں یہ ایمان والے کہ دنیا کی تو ذرا سی تنگی ان کو آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دنیا کے اندر تکلیف اور مصائب آتے ہیں، لیکن سب سے بڑے دربار کے اندر ان کے لیے عرضیاں بھی ہر وقت جاتی رہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور تسلی کے لیے اس ایمان والے کا تذکرہ فرمایا جو فرعون کے دربار میں، فرعون کے مشاورت گاہ کے اندر، فرعون کے پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اللہ نے اس کے دل میں ایمان ڈالا تھا۔ جب یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تدبیر کر رہے تھے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے قرآن میں ٹکڑوں ٹکڑوں میں آیا، یہاں بھی اسی کا ایک جز ہے کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کی، مارنے کی، قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، اس وقت وہاں ایک ایمان والا موجود تھا جس کو قرآن کریم میں رجل مؤمن کا لقب دیا ہے کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا اللہ رب ہے، اللہ کے علاوہ میں کسی کو نہیں مانتا؟ عجیب بات کرتے ہو تم لوگ، جو تمہیں توحید کی طرف بلا رہا ہے تم کہتے ہو اسی کو ختم کر دو۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ اللہ کا نبی نہیں ہے تو اس کا جھوٹ اس کے اوپر ہے۔
تم اس کو قتل کرنے کی سازشیں کیوں کر رہے ہو؟ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم العذاب، اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں کہ پہلے جس طرح قوموں کے اوپر عذاب آیا تم پر بھی عذاب نہ آ جائے۔ مثل دأب قوم نوح، جیسے قوم نوح پر عذاب آیا، قوم عاد پر آیا، قوم سمود پر آیا۔ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے پیغمبروں کو جھٹلانے کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہوئے۔ اگر یہ بھی اللہ کے پیغمبر جھوٹے ہیں یا سچے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بول تو یہی رہے نا کہ ان یقول ربی اللہ، اور اللہ نے مجھے نشانیاں دی ہیں، دیکھو نشانیاں، پھر تم کس بات کو جھٹلاتے ہو؟ جب یہ ساری باتیں اس نے کہیں تو اس کی باتوں کو ان لوگوں نے نہ مانا۔ پھر اس نے آخر میں کہا، فرعون نے حامان کو، بھائی سیڑھی لگاؤ آسمان کی طرف دیکھیں گے اس کے رب کو۔ پھر اس بندے نے کہا، وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم فرعون کی اتباع نہیں کرو، یہ فرعون تمہیں برباد کر دے گا، تم میری اتباع کرو، میں تمہیں صحیح راستے کی طرف لے جا رہا ہوں۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ ہی دار القرار، اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی یہ چند دن کا سامان ہے، یہ ختم ہو جائے گا، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، وہاں اسی کو بدلہ ملے گا جو اچھے اعمال کرے گا، اچھے عمل کر کر آئے گا، اللہ رب العزت کے یہاں بے حساب اجر پائے گا۔ ویا قوم ما لی ادعوکم الی النجاۃ وتدعوننی الی النار، اے میری قوم تمہیں کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہو؟ تدعوننی لیکفر باللہ، تم مجھے اس بات کی طرف بلا رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ شریک کر دوں، اللہ کا انکار کر دوں۔ میں تمہیں اچھی بات بتا رہا ہوں، تم مجھے گھڑے میں ڈالنا چاہتے ہو، لہٰذا میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت بتائی کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے چوپایوں کو مسخر کیا ہے۔ جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون، کہ کس بعض پر تم سواریاں کرتے ہو اور بعض پر تم عیش و عشرت کے لیے بیٹھ جاتے ہو، زینت اختیار کر لیتے ہو، بعض کو تم کھانے کے لیے استعمال کر لیتے ہو۔ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں۔ فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، فلم یک ینفعہم ایمانہم، اگر ان کا ایمان ان کو فائدہ نہیں دیا، لما رأوا بأسنا، جب انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا، یعنی عذاب کو دیکھنے کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت ساری قومیں پہلے تھیں، خود فرعون ایسا ہی تھا کہ جب اس کو دیکھا کہ اب میرے کو سمندر نے غرق کر لیا، پکڑ لیا، مرنے والا ہوں، تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے کہا اب ہم ایمان لاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا ایمان کوئی قابل قبول اور کوئی فائدے والا نہیں ہے کہ جب تم دیکھ لو کہ اب اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اب کو ایمان لاتے ہیں۔ تو اس ایمان کی اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی نشانیوں پر اللہ رب العزت کے لیے عمل کر کر اس کے اوپر جو ہے ایمان لے کر آ جائیں۔ سنت اللہ قد خلت فی عبادی، اللہ رب العزت کا طریقہ پہلوں میں گزر چکا ہے۔ فخسر ہنالک الکافرون، اور وہاں پر کافروں نے، اللہ کو جھٹلانے والوں نے نقصان اٹھایا۔ پھر اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے قرآن کی حقانیت بتائی اور بتایا کہ قرآن کی آیتوں کو اللہ نے کیسے ترتیب سے لگایا ہے۔ فصلت آیاتہ، تفصیل سے اللہ نے قرآن کی آیتوں کو عربی کے اندر نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو جان لو۔ یہ قرآن کی آیتیں خوشخبری بھی دیتی ہیں، یہ قرآن کی آیتیں تمہیں ڈراتی بھی ہیں۔ فأعرض أكثرهم، اکثر لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں اور اس کی باتوں کو سنتے نہیں ہیں۔ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل جب اس کو سنتے ہیں تو تنگ ہو جاتے ہیں، بوجھ پڑ جاتا ہے، تو اے نبی تم ان کو کہہ دو کہ تمہارے اور ہمارے درمیان پردہ ہے۔ پھر ان کو بتاؤ کہ میں بھی انسان ہی ہوں تمہاری طرح، اللہ نے میری طرف وحی کر دی ہے، یہ فرق ہے، اللہ نے مجھے نبوت دے دی ہے، یہ فرق ہے، لیکن ہوں میں تمہاری طرح انسان، دنیا کے اندر میرے ساتھ بھی مشاغل ہیں، میں اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کے لیے اعمال کرتا ہوں، میرا پورا گھرانہ اللہ رب العزت کے آگے سر بسجود ہے۔ تو تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے آگے استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرو، اور ہلاکت ہے مشرکین کے لیے جو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ آسمان اور یہ زمین کل قیامت کا دن ہوگا تو یہ سارے کے سارے جو ہے ایک بادل کی صورت میں آئیں گے، دھوئیں کی صورت میں آئیں گے۔ وہی دخان فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا، اللہ اپنی طاقت کا ایک جوہر دکھا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ جس آسمان کو تم چھونا چاہتے ہو، جس زمین کے تم ذخائر نکال کر اپنے پاس لا کر کہتے ہو کہ ہم نے بہت زیادہ تیر مار لیے، اللہ رب العزت صرف ایک پکار کہیں گے
قیامت کے دن کہ آ جاؤ اللہ رب العزت کے پاس، اب تم چاہو یا نہ چاہو لیکن یہ دوڑتے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف آئیں گے۔ طوعا او کرہا، زمین چاہے نہ چاہے اللہ رب العزت کے آگے جھک پڑے گی، آسمان چاہے نہ چاہے یہ دھواں بن کر اللہ رب العزت کے آ جائے گا آگے۔ قالتا اتینا طائعین، لیکن یہ زمین اور آسمان بھی اتنی طاقت کے باوجود اللہ رب العزت کے آگے سخت کلمات نہیں کہیں گے، بلکہ اللہ کو کہیں گے اللہ ہم جبر سے نہیں آ رہے، اللہ ہم آپ کی اطاعت میں آپ کے آگے جھکے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ انسان کہ جس کو اللہ نے ذرا سی طاقت دی ہے، اس طاقت کے بلبوتے پہ اللہ رب العزت کے آگے بھی بڑے بڑے کلمات کہتا ہے اور لوگوں کے آگے اپنی کبریائی کے الفاظ کہلوانے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ زمین اور یہ آسمان جس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ پہلے انسان سے آخر انسان تک کو مسخر کرتے آ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے اندر کوئی ذرہ برابر اللہ کی اطاعت میں کمی نہیں آئے گی۔ قیامت کے دن یہ اللہ کو کہیں گے اللہ ہم آپ کی اطاعت میں آپ کے آگے آ رہے ہیں۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو آگ کے اوپر اور ان کو تپایا جائے گا آگ کے اوپر۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ، یہاں تک کہ وہ آئیں گے انہی کے کان ان کے لیے گواہی دیں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے، انہی کی آنکھیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، انہی کی جسم کی جلد ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ اللہ ان کو دکھائیں گے کہ دیکھو میں نہیں کہہ رہا بلکہ تمہارے ساتھ لگے ہوئے یہ تمہارے آنکھ ناک کان جسم کی جلد کہہ رہی ہے کہ تم دنیا کے اندر زیادتی کرتے تھے، غلط کرتے تھے، اللہ کے خلاف چلتے تھے، انبیاء کے خلاف چلتے تھے، نیک بندوں کو تنگ کرتے تھے، آج تم آؤ مزہ چکو۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ ارداکم فاصبحتم من الخاسرین، یہ وہ تمہارا گمان ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے، آج اپنے گمان کو دیکھ لو کہ تمہارے گمان نے تمہیں خسارے والوں میں کر دیا ہے۔ انسان کے جسم کے اعضاء انسان کے پاس اللہ کی امانت ہیں، یہ کوئی ملکیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو انسان کے اعضاء استعمال کے لیے دیے ہیں۔ یہ میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ لگے ہوئے جلد، بال، ناخن، آنکھ، ناک، کان، سورہ یاسین میں بھی اللہ نے یہی بتایا، اس سورہ حامیم سجدہ میں بھی یہی بتا رہے ہیں کہ یہ سارے ٹولز اوزار ہیں کہ جو اللہ نے تمہیں دیے ہیں تاکہ ان کو استعمال کر کے تم جنت بنا لو، ان کے اندر غرق ہو کر اپنی جنت سے محروم نہ رہ جاؤ۔ آج ہم اپنے ہاتھ، آنکھ، ناک، کان، جسم اسی کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور جس اللہ نے جس نفس کو بنانے کے لیے چیزیں دی تھی اس نفس کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے نفس کی فکر کرو، یہ جلد وغیرہ یہ تمہارے لیے اللہ کی امانت ہیں، اللہ رب العزت تم سے اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیتوں کے لیے جو کفار ترتیب دیا کرتے تھے وہ یہ ماحول بناتے تھے کہ قرآن کی آیتوں کو نہ سنا جائے۔ ابو جہل ہوا، ابو لہب ہوا، وہ اس طریقے کی ترتیبیں بناتے تھے کہ قرآن کو سننے نہ دیا جائے، جو قرآن سنتا ہے اس پر جادو ہو جاتا ہے، سحر ہو جاتا ہے، لہذا قرآن کو نہ سننے دیا جائے۔ خود ہی نے پابندی لگائی اور خود ہی جو ہے جب اللہ کے نبی رات کو تہجد کے وقت قرآن پڑھتے تو ایک وہ ابو لہب وہاں کھڑا ہوتا، جہل وہاں کھڑا ہوتا، فلاں کافر وہاں کھڑا ہوتا اور اللہ کے نبی کی تلاوت کو سن رہے ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت پھر انہوں نے خود ہی آپس میں بنایا کہ جی پابندی ہونی چاہیے، نہ میں سنوں گا نہ آپ سنو گے۔ پھر یہ اللہ رب العزت اس کو نقل کرتے ہیں، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ کافر آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اس میں الجھ کر رہ جاؤ گے، لعلکم تغلبون، اس لیے کہ تم مغلوب نہ ہو جاؤ، اگر تم قرآن سنو گے تو اسلام تم پر غالب آئے گا اور تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ لیکن اپنے آپ کو ہی قرآن کے سننے سے نہ بچا سکتے تھے اور قرآن کو سننے بار بار جایا کرتے تھے، لیکن ہٹ درمی اور اناد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، آج قیامت کے دن ضرور بضرور اس عذاب کو تم چکھو کہ جس کا تم قرآن میں بار بار تذکرہ سنتے تھے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بہت برا بدلہ ہے جو تمہیں آج دیا جا رہا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کو کہتے تھے کہ اللہ سے کہو کہ ہمارے سامنے آ جائے، اللہ رب العزت ہم سے چھپے ہوئے کیوں؟ پھر اللہ رب العزت کو ایسی باتیں کہنا ان لوگوں کے لیے خطرناک ثابت ہوا اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نجعلہما تحت اقدامنا لیکون من الاسفلین، کہ ان کو ہم جو ہے نچلوں میں سے بنا دیں گے قیامت کے دن۔
اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے۔ استقامت یہی ہوتی ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو ترجیح دی جائے، پہلا حکم اللہ کا، اگر اللہ کا حکم نہ ملے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، دین کے تقاضوں کو اہمیت دیں۔ ہاں دین نے اگر اس کے اندر آپ کو کوئی رائے نہیں دی ہو، پھر آپ اپنا جو چاہے کریں، استقامت اس کو کہتے ہیں۔ ثم استقاموا، پھر دین اسلام پر استقامت کے ساتھ جم گئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر ملائکہ اتارتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ فرشتے اتارتے ہیں، ایسے لوگوں کو نہ مستقبل کا خوف ہوتا ہے، نہ ماضی کا کوئی غم ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، ایسی جنت کی کہ جس کے اندر جو یہ دعویٰ کریں گے ان کے لیے مہمان نوازی کی جائے گی، کہ سارا اللہ کی طرف سے ان کے لیے مہمان نوازی کے طور پر ان کو عطا کیا جائے گا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے دوست ہیں، مددگار ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں، اور ان کے لیے وہ کچھ ہوگا، تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا ایمان والو دنیا کے اندر جو کچھ تم اللہ سے مانگو گے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ دین کی دعوت دینے والے، اس بات سے اچھا کلمہ کسی کا نہیں ہو سکتا کہ جو کہے کہ اللہ رب العزت میرے رب ہیں اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں تو اور میں اسلام لانے والوں میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں، لہٰذا تم بھی اسلام لے کر آ جاؤ، اللہ کو اپنا رب مان لو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بہترین کلمہ ہے دنیا کے اندر۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین کام دعوت الی اللہ کا کام ہے، اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ البتہ نیک لوگوں کو چاہیے کہ جو لوگ برائی کر رہے ہیں ان کی برائی کا بدلہ نیکی سے دیں، تاکہ جنہوں کے درمیان دشمنیاں ہیں وہ دشمنیاں دوستیوں میں بدل جائیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے دلائل بتاتے ہوئے بتایا کہ ایمان والوں کا شہوہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے آگے جھک جاتے ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی تھی، اس کتاب میں اختلاف کیا گیا، جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا ان کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے تو ان کے اچھے اعمال انہی کے لیے تھے، جن لوگوں نے برے اعمال کیے ان کی برائیاں انہی پر ہیں۔ اللہ رب العزت کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الشورى ہے۔ سورۃ الشورى میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ایک معاملے کو ذکر کیا ہے کہ جس کی بنا پر اس سورت کا نام شورا رکھا گیا ہے، کہ مسلمان جو ہے اپنے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس میں قرآن کی حقانیت بتانے کے بعد بتایا کہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، قریب ہے کہ یہ آسمان پھٹ پڑے اور یہ ملائک جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور استغفار کر رہے ہیں ہر اس شخص کے لیے زمین میں موجود ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت قیامت کا منظر بتانا چاہ رہے ہیں کہ قیامت اس طرح برپا ہوگی کہ یہ آسمان ہر لمحہ ٹوٹنے کے قریب ہے۔ اپنے آپ کو یہ محسوس کرواؤ کہ اللہ کب قیامت برپا کر دیں گے، لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کا خوف کے اندر مبتلا رکھیں، شیطان کے وسوسوں کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ غلط یہ نہیں ہے کہ شیطان وسوسے دیتا ہے اور وسوسے ہمارے اندر آتے ہیں، اللہ سے تو اس نے جو وعدہ کیا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ وسوسے آنے ہیں، وسوسے آنا غلط نہیں ہوتا، اس وسوسے کے اندر آ کر پھنس جانا یہ غلط ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے ساتھ جو دینے کا وعدہ کیا ہے، اس وسوسہ آنے کے بعد اللہ کو یاد رکھ کر وسوسے کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر عمل کرنا، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے کہا ہے کہ ایسے لوگوں پر شیطان کا کوئی رعب اور دبدبہ نہیں چلتا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قرآن، اسی طرح اے نبی ہم نے آپ کی طرف جس طرح یہ احکامات نازل کیے ہیں، قرآن کو بھی آپ کے اوپر نازل فرمایا ہے، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ اس ام القریٰ قرآن کو کہا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈرائیں، اور وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ ان کو ڈرائیں اس دن سے جس دن تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اس دن میں کوئی شک نہیں ہے، اس دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے، اور یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے بندے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتے تو ان کو ایک امت بنا دیتے اور اپنی رحمت میں داخل کر دیتے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ نے اس لیے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ ظالم تھے، ظالموں کی اللہ رب العزت کوئی مدد نہیں کرتی۔ پھر اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص ایک آیت بتا رہے ہیں کہ جس کے اندر اہل بیت کی بھی فضیلت ہے اور اسی طرح ہر ایک ایمان والے کے اقربا کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں تم سے اس پر کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں اپنے آپ کے لیے کوئی سوال نہیں کرتا
مگر یہ کہ میرے بعد میرے اہل بیت جو میرے اقربا ہیں، مودۃ فی القربہ، میرے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، ان کے معاملے کے اندر اللہ کا خوف رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت کے معاملے میں تم اللہ کے یہاں کوتاہیاں کرو۔ اسی لیے اہل بیت کی جو فضیلت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جو مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے وہ ہر ایک کو دینا چاہیے۔ ایک کی فضیلت کی وجہ سے دوسرے کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ جنگ صفین اور اس طرح کے معاملات اٹھا کر صحابہ اکرام کے اندر انتشار کی کیفیت بیان کرتے ہیں، وہ لوگ حقیقت سے ناآشنا لوگ ہوتے ہیں۔ جنگ صفین جو معاملہ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوا، لیکن دونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا معاہدہ ہوا، اور وہ معاہدہ جو ہوا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ دیکھو رمضان ہے، رمضان کے بعد بڑا معاہدہ کر لیں گے، اور معاہدہ مسلمانوں کے لیے ہوا تو کوئی جنگ ونگ نہیں ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 21 رمضان المبارک کو شہادت ہو گئی، اور وہ معاہدہ پورا نہ ہو سکا، لیکن چھوٹے معاہدے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑا معاہدہ کر لیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا تھا کہ ہمارے دونوں جانبین سے جو شہید ہوئے ہیں وہ جو حق پر تھے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو ناحق تھے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس طریقے کا انتشار پھیلانے والے لوگ حقیقت سے ناآشنا ہوتے ہیں، جو جنگ صفین اور مشاجرات صحابہ کو مدعا بنا کر صحابہ کے درمیان انتشار پھیلاتے ہیں اور ایمان والوں کو منتشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مودۃ فی القربہ، دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کچھ دو، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن اپنے اقربا کے معاملے میں اللہ کا خوف کرنا، اللہ پوچھیں گے، اور میں نبی تمہیں دین کی دعوت دے رہا ہوں، اور میں بدلے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے خاندانوں میں اچھے رہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے نہیں ہو تو تم پھر کس کے ساتھ اچھے ہوگے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، کہ میں بہتر انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے رشتہ داروں میں بہتر ہو، میں اپنے گھر والوں میں رشتہ داروں میں سب سے زیادہ ان کے ساتھ بہتر ہوں۔ تو تمہیں بھی چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر معاملہ کرو۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس صورت کے انتہا میں وحی کے کچھ طریقے بتائے گئے کہ کوئی بھی بندہ جو اللہ رب العزت اس کی طرف وحی کرتے ہیں تو یا تو فرشتے کے ذریعے وحی کی جاتی ہے، براہ راست نہیں کی جاتی، اور اسی طرح اللہ رب العزت یا تو فرشتے کو بھیج کر اس کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے، یا اللہ رب العزت ایک پردہ رکھتے ہیں، جس طرح کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوتی تھی، براہ راست ہوتی تھی، لیکن اس میں اللہ رب العزت نظر نہیں آتے تھے، اللہ رب العزت پردہ رکھتے تھے، اس پردے کے درمیان میں ان کی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ تو یہ وحی کے طریقے ہوتے ہیں جو نبی علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیے ہیں۔ جس بھی طریقے سے وحی آئے، نبی کا ہونا حق ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بات تمہیں بتا رہا ہوتا ہے، وہ اپنی من گھڑت باتیں تمہیں نہیں بتاتا، اس لیے انبیاء اکرام علیہم السلام کی باتوں پر یقین رکھا کرو۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو تسلی دی ہے کہ جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، یا بیٹے ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ بیٹیاں نہیں ہو رہی، یا بیٹیاں ہوتی ہیں تو بیٹے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ساری کی ساری بادشاہت زمین اور آسمان یہ اللہ کے ہیں، اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں اس میں پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ اولاد دینا یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، تحفہ ہے، ہبہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا اللہ جس کو چاہتے ہیں دونوں ملا کر دے دیتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے نہیں بھی دیتے۔ بیشتر انبیاء کی زندگیاں آپ دیکھ لیں کہ اولاد نہیں تھی لیکن آخر زندگی میں ملی، اور جس کو ملی تو ایمان پر نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت بہتر سمجھتے ہیں کہ کس کو اولاد دینی چاہیے اور کس کو نہیں دینی چاہیے۔ یہ معاملات اللہ رب العزت کے ہیں۔ اس کے اندر اپنے نصیب کو قصوروار ٹھہرانا یہ اللہ رب العزت کے قدرت کو، اللہ رب العزت کی تقدیر کو للکارنے کے برابر ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یا میرے حصے میں کیوں نہیں ہے، یا میرا نصیب خراب ہے۔ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا میں راضی رہنا یہ ایمان والے کے اوپر لازم ہے۔ انہ علیم قدیر، اللہ جانتے ہیں، اللہ قدرت رکھتے ہیں کہ اولاد دے دیں گے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اور اگر اولاد نہیں دی تو تمہیں کتنا فائدہ ہے اس کا۔
صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سارا کا سارا اللہ رب العزت کا راستہ ہے جو زمین اور آسمان کے اندر ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، تو لوگوں سنو پھر اللہ کی طرف تم لوٹتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔